الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، 2-4 دن باقی ہیں رمضان ختم ہونے میں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور خوش نصیب ہیں جنہیں رمضان المبارک کی عبادتوں کی توفیق ملی، دن کے روزے اور رات کی تراویح سے اپنے دل کو منور کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ذکر و اذکار اور تلاوت و تسبیحات کا اہتمام کیا۔ جب اللہ کے نیک بندے رمضان کی برکات سے اپنا دامن بھر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عید کی شکل میں اپنی خوشنودی اور رضا کا اعلان فرماتا ہے، اور اسی کے شکرانے میں نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ اب چونکہ اس سال لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور بڑی تعداد میں ایک جگہ جمع ہو کر نماز عید ادا نہیں کی جا سکتی، تو اس سال نماز عید کس طریقے سے ادا کی جائے اور اس کا طریقہ کیا ہے، ہم آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں رکھیں گے۔ ناظرین، یہ عید کی نماز یہ واجب ہے اور اس کے اندر جو خطبہ ہے وہ سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر خطبہ جو ہوتا ہے وہ سنت ہے، اور عید کی نماز کے اندر خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور جمعے کے اندر خطبہ یہ شرط ہے اور جمعے کی نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سال ہم عید کی نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم جمعے کی نماز گھروں میں پڑھ رہے تھے، یعنی امام کے علاوہ اگر 3 افراد ہیں اور ان میں سے کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو وہ لوگ عید کی نماز اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور چونکہ عید کی نماز کے اندر خطبہ پڑھنا یہ مسنون ہے، تو اگر کسی شخص کو خطبہ پڑھنا نہ آتا ہو لیکن وہ نماز پڑھا سکتا ہے تو پھر بھی عید کی نماز جماعت سے پڑھیں اور خطبے کے بغیر ہی پڑھ لیں، اس لیے کہ خطبہ پڑھنا یہ مسنون ہے، تو بغیر خطبے کے عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لہٰذا جن گھروں میں 4-5 افراد ہوں اور ان میں سے ایک شخص نماز پڑھا سکتا ہو تو وہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ابھی 2-4 دن باقی ہیں، کوئی مختصر سا خطبہ یاد کر لیں اور اس کی مشق کر لیں تاکہ دیکھ کر پڑھنے کی مشق ہو جائے اور پڑھنا آسان ہو جائے، تو پھر خطبہ بھی پڑھ لیا جائے۔ یہ دھیان رہے کہ خطبہ پڑھنا مسنون ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کو آپ سماعت فرمائیں کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی رکعت میں آپ ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی امام پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آخر تک پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر سیدھا چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ تیسری مرتبہ امام
اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے گا۔ اسی طریقے سے مقتدی حضرات بھی باندھ لیں گے، اور پھر امام اس وقت سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائے گا۔ اس طریقے سے سجدہ کیا جائے اور رکعت کو پوری کر لی جائے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے امام سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ اٹھائے گا اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اس کو چھوڑ دے۔ پھر دوسری مرتبہ میں بھی ایسا ہی کرے، تیسری مرتبہ میں بھی ایسا ہی کرے، چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ اس طریقے سے 2 رکعت پوری کر لی جائیں۔ اس کے نماز کے بعد میں امام خطبہ پڑھے اور مقتدی حضرات اس خطبے کو غور سے سنیں۔ یہ مختصر سا طریقہ نماز عید کا ہم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔